انسان نہیں ہے، اس کی شکل انسان سے ملتی جلتی ہے، یہ بچے بھی انسان کو جنم دیتی ہے، افزائش نسل کا ذریعہ بھی ہے، لیکن از قبیل جن سے انسان یہ دنیا کا نام بر فلسفی بول رہا ہے۔ بدھ کہتا ہے کہ یہ بدی کا سرچشمہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ عورت ساتھ ہو اور اللہ کی قربت مل سکے۔ یہ دنیا کے پڑھے لکھے، دنیا کے مذاہب کے بڑے بڑے یہ بات کر رہے ہیں، اور میرے حضور فرماتے ہیں مجھے عائشہ کے بستر میں بدی آتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بدی کا سرچشمہ، اس کے ہوتے ہوئے آپ کا قرب نہیں مل سکتا، لیکن میرے حضور نے فرمایا مجھے بستر عائشہ میں بڑی آتی ہے۔ دنیا کو بتایا کہ عورت عزت کا نشان ہے۔ اللہ اکبر، حب والدیہ من دنیاکم ثلاث، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں معلوم ہیں، خوشبو، منقوہ عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ عورت اگر بیوی ہے تو وہ دل کا قرار ہے، عورت اگر بہن ہے تو گھر اور چار دیواری کی رونق ہے، اور عورت اگر ماں ہے تو جنت کو کھینچ کے اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ اور جنتوں کا و ناروں کا، یہ تیری جنت بھی ہے، یہ تیری دوزخ بھی ہے، چاہے تو خدمت کر کے جنت حاصل کر لے، اور چاہے ان کی بے ادبی گستاخی کر کے جہنم خرید لے، تجھے ماں کے قدموں سے جنت ملے گی، ماں کے قدموں سے تجھے جو ہے وہ جنت کی بہار نصیب ہوگی۔ حضرت بائشی نے گستاخی کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا کہ امی میں تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کروں، تو اپنے حقوق مجھے معاف کر دے، میں اللہ کو راضی کر دیتا ہوں، میں اللہ کی قربت حاصل کر دیتا ہوں۔ ماں نے کہا جا بیٹے میں نے معاف کیا۔ حضرت بائشی نے گستاخی فرماتے ہیں میں نے 12 سال جنگلوں کی خواب شامل، ایک دن بستان کے قریب سے گزر رہا تھا، سردیوں کی رات کی، سوچا چلتے چلتے ماں کو سلام کریں، دستک دینے لگا تو اس احساس نے ہاتھ روک دیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا نہیں، دکھ بھی کی نہیں، تو دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا کہ سحری کے وقت جب ماں اٹھے گی تو میں ماں سے ملاقات کر دوں گا۔ اب ماں سوئی ہوگی، نرم اور کٹاس بستر پر ہوگی، میرے لیے اپنا آرام چھوڑے گی۔ کہتے ہیں جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا، میں سمجھ گیا میری ماں وضو کر رہی ہے، تو میں نے دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آئی بیٹا باجی ٹھہرو میں بھی آئی۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے پہچان لیتی ہے کس بیٹے کے آنکھوں کا لباس ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میری ماں نے دروازہ کھولا، تازہ وضو کے آثار اس کے چہرے پہ علیحدہ تھے، اور میری بکھری ہوئی صورت، کراگندہ حالت اور بکھرے ہوئے کراگندہ حال، میری حالت سے دیکھا تو ماں کے ہاتھ دعا کرنا اور کہا مالک میرا بیٹا باوزید تیرے طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا۔ حضرت باوزید بستانی کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے جو کچھ نہیں ملا تھا وہ ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں موجود ہے؟ جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہو۔ خوش نصیب لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی آخرت سوال لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امام غزالی نے لکھا ہے کہ وہ نیکیاں جن کا اجر آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں ضرور ملتا ہے، ان میں سے ایک نیکی ماں باپ کی خدمت، اور وہ گناہ جن کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی سزا ضرور ملتی ہے، وہ ماں باپ کی نافرمانی۔ نہیں تو نشان لگا لے شخص پر جو ماں باپ کا وفادار ہے، ماں باپ کا معتب ہے، ساری زندگی اس کی پگڑی کا کلس نیچا ہوتا نہیں دیکھتی، اور شخص کو بھی نشان لگا لیں جو ماں باپ کا بے ادب اور گستاخ ہے، ساری زندگی آپ دیکھیں گے رسوائی اس کا مقدر ہے۔ کچھ نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو عزت دیتے ہیں، اور یہ عزت ماں باپ کی میرے حضور نے سکھائی، بہنوں کی تقریب میرے حضور نے سکھائی، بیٹیوں کو آنکھوں کا نور میرے حضور نے کرا دیا، جگر کا ٹکڑا حضور نے بیٹیوں کو کرا دیا، اللہ اکبر، بھائی کا پیار حضور نے سکھایا، غلامی کی زنجیریں میرے حضور نے توڑی ہیں، اللہ اکبر، پستیوں سے اٹھا کر اوج سوریا کی بلندیوں تک انسانیت کو پہنچانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم شکریہ میلاد کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ میلاد یہ نہیں ہے کہ ہم بھنگڑے ڈالیں، اور میلاد یہ نہیں ہے کہ ہم ڈھول کی آفت پہ رقص کریں، میلاد تو شکرانے کا نام ہے۔
اس عہد کا نام ہے، عزم مصمم کا نام ہے کہ بقیہ زندگی حضور کے نام پہ گزاریں گے، جیئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے، ان کے لائے ہوئے نظام حیات کو اختیار کریں گے، ان کی سیرت کو اپنی روح میں جذب کر لیں گے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا، نہ کسی کو بتانا پڑے، نہ تم سے کسی کو پوچھنا پڑے، تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسی ہونی چاہیے کہ تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، دور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے گھر سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے بنے۔ وضاحت ہی ایسی دور سے پہچانے کا، اور صرف دور سے ہی نہیں، جب کسی کے نیڑے لگو پھر بھی پتہ چلے حضور کے غلام ایسے۔ بہت لوگ دور دور سے اچھے لگتے ہیں، دور دور سے اچھے لگتے ہیں، عاشق رسول بھی لگتے ہیں، دور دور سے بڑے متقی پرہیزگار دکھائی دیتے ہیں، بڑے اچھے مسلمان دکھائی دیتے ہیں، لیکن قریب ہو کے دیکھو، رشتہ داری کر کے دیکھو، قرض دے کے، کاروبار کر کے، ہمسائیگی میں گھر بنا کے دیکھ لو، پھر پتہ چلتا ہے یہ دور دور سے جو اچھا بھلا مسلمان لگتا تھا، بہت بڑا عاشق رسول لگتا تھا، قریب ہو کے دیکھا تو کچھ اور نکلا، اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی دیکھا، تو چھو کے دیکھا تو ہاتھ کر گئے۔ کچھ لوگ دور دور سے بھلے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان سے نیڑے ہو کر کے دیکھو، قریب ہو کر کے دیکھو، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا موزی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تم اوپر سے اچھے اچھے مسلمان دکھائی دے رہے ہو، پگڑی کا سائز بھی ٹھیک ہے، داڑھی کا سائز بھی ٹھیک ہے، اور بولی بھی میٹھی ہے، لیکن تمہارے سے کوئی رشتے داری کر کے دیکھے، کوئی قرض دے کے، کوئی ہمسائیگی میں آباد ہو کے دیکھے، تو پھر پتا چلے کہ اس کا ساتھ کو سہانے روح بن گیا ہے۔ نہیں صاحب، تم دور سے بھی اچھے لگو، قریب سے بھی اچھے لگو، تم اوپر سے بھی اچھے دکھائی دو، اور تم اندر سے بھی اچھے دکھائی دو، پیکنگ بھی اچھی ہو اور لفافے کے اندر جو ہے وہ بھی اچھا ہو۔ یہ نہ ہو کہ تم اوپر سے تو بڑے اچھے صالح پاکیزہ مسلمان اور عاشق رسول دکھائی دو، لیکن اندر سے جو ہے وہ غلاظت بھری ہو، کوڑ بھرا ہو۔ نہیں، حضور کی غلامی کا حق یہ ہے کہ تمہیں کوئی دور سے دیکھے تو کہ سبحان اللہ، اور جب تمہارے نیڑے ہو کے دیکھے تو وہ مصطفیٰ جا کے رحمت پہ درود پڑے کہ واقعی حضور کے غلام ایسے ہوا کرے۔ اپنی زندگیوں کو ان کی محبت کے سانچے میں ڈالو، ایک ایک لمحہ حضور کی یاد میں گزارو، اور آقا کریم کے بتائے ہوئے نظام شریعت کو چیز کر دو، اور اس طرح سے کہ تمہارا ظاہر باطن ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رکھیے، اندر بھی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور باہر بھی ان کے بتائے ہوئے نظام حیات کے مطابق۔ تو یہ میلاد کا موسم رحمتوں کا موسم ہے، یہ ہماری برس کی ہوئی برکت ہے، یہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی حقیقت میں ایک نیا عزم ہمیں دیتی ہے، نیا عہد تازہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں اترتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اس آقا حضور اپنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے، ورنہ یہ تیزی کے ساتھ ٹوٹتی ہوئی زندگی، لمحہ لمحہ موت کی وادی میں اترنے والے انسان۔ آج ہم اپنی یادداشتوں پہ غور دیں تو کتنے لوگ تھے جو ہمارے اطراف میں پہلے لوگ آج مٹی کا رزق ہے، تو ہم لوگ بھی مٹی کا رزق کرنے والے، اس سے قبل کہ کوئی حجت باقی نہ رہے اور پھر ہاتھ مارتے رہے۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہو سکتا، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آج موقع ہے اپنی زندگی کو، وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں زمین جب زرخیز ہو، اور ہمارے علاقے میں کہتے ہیں پتھر میں ہو، تو پھر اس وقت بیج ڈال دیا جائے تو جو ہے وہ فصل پیدا ہو جاتی ہے، لیکن زمین جب زرخیزی سے بدتر سے نکل جائے تو پھر ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا موسم اچھا پانی وافر مٹی کی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سیکھا وہ کیسا تہکان، وقت پر کافی ہے اتباع دیا پہ خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسانے کو پھر کس کھانے کا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت کو سروں کو بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے میں اور آپ عہد کریں کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پر ڈالیں گے، اور یہی ہمارا مقصود ہے، اور یہی میلاد کا پیغام حقیقی ہے، دین کے غلبے کے لیے عملی
جو جہد کریں اپنی زندگیوں کو سب سے پہلے ہم پوری دنیا پر تو اسلام بعد میں نافذ کریں گے، پہلے اپنے 6 فٹ کے وجود پر اسلام نافذ کریں، اپنی گفتگو پر اسلام نافذ کریں، اپنی نظر پر اسلام نافذ کریں، اپنے خیالوں پر اسلام نافذ کریں، اپنی سوچوں پر اسلام نافذ کریں، اپنے کاروبار، اپنی دکان، اپنے گھر میں اسلام نافذ کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے طرز حیات پر اسلام نافذ کریں۔ ہم دوسروں پر اسلام نافذ کرنے نکلے ہیں لیکن ہمارے اندر جڑے ہوئے ہیں، تو آئیے ہم اپنے من کی روشنیوں کے سامان کریں۔ آج موقع ہے، کل نہیں ہوگا، آج صابی میں کھلے کابی میں ان ٹوکرے ٹوکرے میں تو پمیٹے پینڈے بک جانے کا بیٹھنا فاصلے بکتے ہیں۔ آج اٹھنے والا ایک ایک قدم تمہیں منزل کے قریب کرتا چلا جائے گا، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ موسم کے اندر جو عزت ہے اور آپ کے بدن سے لٹڑتا ہوا پسینہ مجھے گفتگو سے روک رہا ہے، ورنہ اس زبان کو اور آگے بڑھایا جا سکتا تھا۔ جس شوق کے فراہم کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس پیار کے سانچے میں ڈھل کر کے آپ اس چیز سے بے نیاز ہو کے بیٹھے ہیں کہ گرمی کی شدت کیا ہے، اور آپ لٹڑتے ہوئے پسینے میں بھی اپنی توجہات کو بھٹک نہیں دیتے، اس پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ آپ مجھے نہیں سن رہے، میں ہوتا کون ہوں، آپ حضور کا ذکر سن رہے ہیں، کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ بات میری نہیں ہے، وہ بات ان کی۔ کسی نے کہا تھا کہ انہی کی محفل سوالتا ہوں، چراغ میرا ہے ہاتھ میں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات میں۔ تو اللہ آپ کو جذبہ مزید توانائی عطا فرمائے۔ میں اپنے دوستوں کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو بلایا، دعوت دی، اور میری اور آپ کی ملاقات کا ذریعہ بنے، اور اس مسجد کے لیے اللہ تعالیٰ مزید برکتوں کے در کو شادہ فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، وقت کی بہاریں نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا۔ جیے تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہجری تک تیرے رسول کے وفادار رہنا، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی دینا، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دینا، نفس و شیطان کے مکر سے بچانا۔ اللہ میرے وطن کی خیر کرنا، میرے ملک کو معیشت کا جمال دینا، معاشرت کا حسن عطا کر دینا، میرے ملک میں نظام رسول کی بہاریں پیدا کر دینا۔ اللہ اپنا خاص کرم فضل ایک لمحہ شامل حال فرمانا، پورے عالم اسلام کی خیر فرمانا۔ اللہ جتنے لوگ آئے ہیں واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس اجتماع نور کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دینا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق ارزانی فرمانا، آنکھوں کو شرم و حیا، خیالوں کو پاکیزگی، سوچوں کو عفت نصیب کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی۔